میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی جانب سے یہ ویڈیو ہے جس کو ہم بولتے ہیں ڈوئل اینٹی پلیٹلیٹ تھراپی، یعنی خون پتلا کرنے والی آپ کو اگر 2 کٹھی دوائی دی گئی ہیں تو اس کے بارے میں۔ یہ کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ یہ کب دی جاتی ہیں، چونکہ جب آپ کو اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو جائے، پورا اٹیک ہو جائے یا اٹیک ہوتے ہوتے بچ جائے، یا سٹروک ہو جائے جس میں خون کی نالی بند ہو جاتی ہے، یا آپ کی یہ جسم کی بازو کی نالی تنگ ہو جائے، تو اس میں عام طور پہ بلڈ تھنر دیے جاتے ہیں۔ بلڈ تھنر کا مطلب خون پتلا کرنے والی دوائی دی جاتی ہے۔ ایک تو اس میں ہے ایسپرین، جس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ ایسپرین کے بارے میں ایک سیپریٹ ویڈیو میں نے بنائی ہے۔ ایسپرین ہماری یوں سمجھ لیجئے فرسٹ لائن بلڈ تھنر ہے، جو کہ ہم تقریباً جب بھی بلڈ تھنر کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسپرین ضرور دیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کو زیادہ بلڈ تھننگ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو کئی دفعہ ہم 2 مختلف دوائیاں جو 2 مختلف طریقے سے خون کو پتلا کرتی ہیں وہ دی جاتی ہیں۔ اس میں عام طور پہ ایسپرین تو دی ہی جاتی ہے، ساتھ میں ایک اضافی دوائی، اس کی کئی قسمیں، بٹ جو سب سے کامن ہے وہ کلوپیڈوگریل ہے۔ تو ایسپرین اور کلوپیڈوگریل دونوں جب دیتے ہیں تو یہ قسم کی یوں سمجھ لیجئے زیادہ افیکٹو تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ 2 دھاری تلوار بن جاتی ہے۔ اس سے ڈرنا نہیں آپ نے۔ میرے اس لفظ سے 2 دھاری تلوار کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ یقیناً آپ کو نقصان دے گی، لیکن آپ کو تھوڑا سا ویجیلنٹ رہنا ضروری ہے۔ کب یہ دیے جاتے ہیں؟ جب ہمیں چانس نہیں لینا، کسی کو سٹنٹ ڈلے، کسی کو یہاں خون کی نالی میں، دل کی نالی میں سٹنٹ ڈلے، یا یہ جو دماغ کی نالی اس میں سٹنٹ ڈلے، یا کسی کو ہارٹ اٹیک ہو، یا کسی کا ہارٹ کا بائی پاس سرجری ہوئی ہو، تو اس میں جو نالیاں ہیں ان کی، یا جو سٹنٹ ڈلا ہے اس کی دوبارہ سے بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کے اندر خون جمنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اتنا بڑا آپ آپریشن کراتے ہیں، اتنا خرچہ کرتے ہیں، تو یقیناً آپ بھی چاہیں گے کہ وہ دوبارہ نہ بند ہو، اور ڈاکٹر بھی یہی چاہے گا کہ نہ بند ہو۔ تو اس لیے دنیا بھر کے جو بڑے ادارے ہیں جو ریکمینڈ کرتے ہیں، جیسے امریکن کالج آف کارڈیالوجی ہے، امریکن ہارٹ ایسوسیشن ہے، یورپین سوسائٹی آف کارڈیالوجی، یہ بڑے ادارے ہیں جو کہ ریکمینڈیشن دیتے ہیں ایکسپیریمنٹ کے بیس کے اوپر، جو ریسرچ کے بیس کے اوپر، جن کو ہم بھی فالو کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے پیشنٹس کو 2 طرح کی بلڈ تھنر دیے جائیں، تاکہ جو کلاٹ بننے کا، جو خون کے جمنے کا، جو سٹنٹ کے بند ہونے کا یا نالی کے دوبارہ سے بند ہونے کا خطرہ کم سے کم ہو جائے۔ یہاں تک تو بڑی اچھی بات ہے، کہ بڑی اچھی کوشش ہے۔ عام طور پہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ یہ جب یہ آپ کو سٹارٹ ہوتی ہیں، اس سے کوئی 3 مہینے یا 6 مہینے یا 12 مہینے تک دی جاتی ہیں۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیا کنڈیشن تھی۔ کچھ لوگوں میں جو کارڈیالوجسٹ ہیں وہ 12 مہینے سے آگے بھی لے کے جانا چاہتے ہیں، چونکہ جن کو بولتے ہیں ہائی رسک پیشنٹ، ان کو 12 مہینے سے آگے بھی لے کے جائی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ انہیرنٹ ایک رسک ضرور ہے، چونکہ جب خون پتلا ہو جاتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں زیادہ نہ پتلا ہو جائے، اور جب زیادہ پتلا ہو جائے تو پھر اس کی وجہ سے کچھ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے آپ کو اس کے بارے میں اپنے آپ کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ چونکہ خون پتلا اگر ہو گیا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کو میجر بلیڈنگ ہو سکتی ہے، بڑی بڑی بلیڈنگ ہو سکتی ہے، جس کی 2 مثالیں یہ ہیں۔ ایک تو دماغ کے اندر اگر آپ کی وین پھٹ جائے تو بہت بڑی بلیڈنگ ہو جائے گی، اور بہت سیریس کمپلیکیشن اور بہت بڑا فالج ہو جائے گا۔ یا پھر کہیں معدے میں سے نالی پھٹ جائے، خاص طور وہ لوگ جن کو پہلے سے السر تھا یا جن کو جگر کی بیماری تھی، تو یہ ڈبل اینٹی پلیٹلیٹ سے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ خون کی نالی پھٹ جائے، یا تو وہ خون کی الٹی کی صورت میں ظاہر ہوگا، یا پھر کالے پخانے کے صورت میں وہ ظاہر ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ممکن ہے آپ کو بلڈ پریشر کم ہو جائے تو ایک اور ایمرجنسی طاری ہو جائے۔ لیکن اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بلیڈنگ یہ ہوتی ہیں کہ کبھی گمز میں سے ہو گئی، کبھی ناک میں سے ہو گئی، کبھی آپ نے دیکھا کہ چھوٹا سا ہاتھ لگا تھا، چوٹ لگی تھی تو نیل پڑ گیا۔ لیکن جو ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ لے رہے ہوتے ہیں ڈوئل اینٹی پلیٹلیٹ یا
دوری اپنا بلڈ تھنر، تو ان کو آہستہ آہستہ خون کی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے. چونکہ وہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے اس لیے پتہ نہیں چلتا، مریض کو پتہ نہیں چلتا، آہستہ آہستہ ان کی خون کی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ معدے میں سے وہ ہلکا ہلکا خون رستا ہے. بے شک 24 گھنٹے میں 2-4 قطرے بھی رستے ہوں تو وہ ٹائم کے ساتھ وہ کافی حد تک خون کی کمی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا. چونکہ تھوڑا سا بلڈ جب پخانے سے خارج ہوتا ہے تو وہ آپ بتا نہیں سکتے، نہ پخانے کا رنگ بدلتا ہے نہ اور کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو آہستہ آہستہ خون کی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے. چونکہ دل کے مریض کو پہلے ہی خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں سانس نہ چڑھے، کیونکہ دل کی بیماری سے بھی سانس چڑھتا ہے، تو ساتھ میں جب خون کی کمی ہو جاتی ہے تو سانس کے چڑھنے کی یا تھکاوٹ ہونے کی یا بے ہمتی ہونے کی وجہ اور بن جاتی ہے. تو اگر آپ کو ایسا ہے تو میرے خیال میں آپ یا تو اپنے ڈاکٹر سے مل لیں یا اپنا CBC کرا لیں. میرے خیال میں اگر آپ کو ڈوئل اینٹی پلیٹلیٹ مرلے ہی ہے تو یقیناً آپ کے کارڈیالوجسٹ نے آپ کو بریف کیا ہوگا اس کا جو کیا رسک ہے، کیا چیز آپ نے واچ کرنی ہے. لیکن آپ خود بھی اپنے آپ کو الرٹ رکھیں، کبھی کبھار اپنا CBC کرا لیں. اگر آپ کی ہیموگلوبن لیول جو ہے وہ یقیناً بیس لائن بھی ہوگی آپ کی جب آپ کو سٹارٹ کی جائے گی، تو پہلے ٹیسٹ ہوگا CBC. آپ پیریوڈکلی ہر 3-6 مہینے بعد اگر اپنا CBC کرا لیں، اور اگر آپ کا HB ڈراپ ہو رہا ہے، اگر آپ کا HB ڈراپ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو خون کی مقدار کم ہو رہی ہے. تو اس میں 2 چیزیں کی جا سکتی ہیں. ایک تو ایک معدے کی دوائی دی جا سکتی ہے تاکہ بلیڈنگ نہ ہو. ایک آپ کو جو آئرن کے سپلیمنٹس دیے جا سکتے ہیں کہ جیسے خون ضائع ہو رہا ہے اور اس کو خون بننے کی بھی دوائی دی جائے. یا پھر ممکن ہے کہ آپ کا کارڈیالوجسٹ ہے وہ آپ کی ریویو کرے کہ کیا اب بھی دوری اینٹی پلیٹلیٹ لینے کی ضرورت ہے کہ 2 میں سے ایک ودڈرا کر سکتے ہیں. اور دونوں میں سے کون سی ودڈرا کرنی ہے، وہ کلوپیڈوگریل کرنی ہے یا ایسپرین کرانی ہے، وہ پلیز آپ خود نہ فیصلہ کریں، وہ آپ کے کارڈیالوجسٹ کریں گے آپ کا رسک دیکھ کے کہ آپ کو کون سی دوائی بہتر سوٹ کرتی ہے. تو یہ سمجھ لیجیے ایک لائف سیونگ ٹریٹمنٹ ہے. پلیز میری اس ویڈیو سے یہ نتیجہ مت اخذ کیجئے کہ میں یہ ڈوئل اینٹی پلیٹلیٹ ٹریٹمنٹ کو نیگیٹیولی اس کو کہہ رہا ہوں، کمنٹ کر رہا ہوں کہ وہ نہیں لے لیجیے. وہ لائف سیونگ ٹریٹمنٹ ہے، دل کو بچاتی ہے، اسٹروک کو بچاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کافی بڑا رسک ہے بلیڈنگ کا، جو کہ میجر بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، مائنر بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، خون کی کمی بھی ہو سکتی ہے. آپ ویجیلنٹ رہیں تاکہ اگر کچھ ایسا ہو تو فوری طور پر اس کا سدباب کیا جا سکے. یا تو آپ کو کوئی اضافی دوائی مل جائے یا پھر آپ کی جو ڈبل ہے اس کو سنگل اینٹی پلیٹلیٹ کر دیا جائے، بلڈ تھنر کر دیا جائے، تاکہ آپ کے آرگنز بھی پروٹیکٹڈ رہیں اور آپ کو اس کی کسی طرح کی کوئی پیچیدگی بھی نہ ہو. یہ جو میری اوپینین ہے، آپ کے کارڈیالوجسٹ نے یا فزیشین نے جو دی ہوئی آپ کو اوپینین، اس کو سبسٹیوٹ نہیں کرنی چاہیے. جو انہوں نے بتایا آپ نے وہ کرنا ہے، لیکن آپ کی انفارمیشن کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور پلیز اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں سے شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیشن باقی لوگوں تک بھی پہنچ سکے. اجازت چاہوں گا پروفیسر عزیز الرحمان، میڈ اسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھی کی جانب سے.